تو میرے محترم سامعین، یہ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے گمان کر لیا ہم ایمان لے آئے اور ہماری آزمائش نہیں ہوگی۔ یہ گمان کر لیا لوگوں نے، ہم تو ایمان لے آئے، ہماری آزمائش نہیں ہوگی، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں وہ تو ساری کافروں کے اوپر آئیں گی، ہاں ہمارے اوپر تو آنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہم تو ایمان لے آئے، ہماری آزمائش نہیں ہوگی۔ ہوگی آزمائش۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو دین میں جتنا آگے ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی سخت ہے۔ جو جتنا بڑا دیندار ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہے، ورنہ تو پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش ہوتی نا۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں آزمائش ہوگی سب کی، جو بھی ایمان لایا اس کی آزمائش ہوگی یہاں پر، تاکہ کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے۔ حق تعالیٰ اپنے دوستوں کی اور اپنے وفاداروں کی یہ جو اس کی کہانی ہے، حق تعالیٰ اس کو مزین فرمانا چاہتے ہیں۔ حق تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جو میرے وفادار ہیں نہ وہ کسی گھبراہٹ سے میرے سے پیچھے ہٹیں گے، نہ کسی لالچ میں میرے سے پیچھے ہٹیں گے، وہ ہر جگہ پہ میرے وفادار ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں، مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی کس قدر کٹھن، کس قدر مشکلات، کس قدر تکلیفیں، مگر مجال ہے کسی نے حالات سے تنگ آ کے خودکشی کی ہو؟ مجال ہے کہ کسی نے حالات سے تنگ آ کر حضور کا ساتھ چھوڑ دیا ہو؟ مجال ہے کہ کسی نے شاب ابی طالب کے 3 سال جو قید کے کوئی ایک حضور کا ساتھ چھوڑ گیا ہو؟ حالانکہ ابو جہل پارٹی شام کو آتی اور آ کر پہاڑوں کے اوپر بیٹھ کے مذاق اڑاتے اور ایک ایک کا نام لیتے، ابھی بھی ٹائم ہے، توبہ نعوذ باللہ تم حضور کے ساتھ ہو، کیا ملا تمہیں؟ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہو، باہر نکلو، باہر آؤ، مکہ میں دکان ملے گی، مکان ملے گا، تمہارا تمہارے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا، بشرط ایک ہی ہے حضور کا ساتھ چھوڑ دو۔ حضرات صحابہ کرام نے ساری تکلیفیں برداشت کر لیں، بھوک برداشت کر لی، گھاس کھا کے گزارا کر لیا، مگر کملی والے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے، ایسے نہیں ان کی جنت کا اعلان کر دیا، ان مراحل سے وہ گزرے ہیں، پروسیس سے گزرے ہیں وہ، اور جب وہ کندن بن گئے تو عرش بری سے پھر ان کی جنت کا اعلان ہو گیا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں وہاں بہار آ گئی، 10 سال حکومت ملی، کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، مگر مجال ہے کہ ان نعمتوں میں لگ کر وہ اپنے مولا کو بھولے ہوں؟ مجال ہے کہ ان نعمتوں میں لگ کر ان کی وفا میں کوئی کمی آ گئی ہو؟ حکومت میں آ کر اللہ اس کے رسول کو بھول گئے ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح مکے میں ان کا ایمان، اسی طرح مدینے میں بھی ان کا ایمان۔ تو میرے محترم سامعین، ہم بھی حضرات صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم بھی اپنا طرز عمل دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ دین کی بات سننے کے لیے اب اول تو ٹائم ہی نہیں۔ اچھا، جن کے پاس جو جڑے ہوئے ہیں، کبھی آ گئے کبھی نہ آ گئے، وہ گرتے پڑتے ہیں، لولے لنگڑوں کی طرح آنا جانا ہے۔ پوچھیں تو واہ جی سردی بہت تھی مولوی صاحب، ہوئے ہوئے گرمی بہت تھی جی، وہ جی ذرا پریشانی بہت تھی، وہ جی ذرا شادی تھی جی، کزن کے کزن کی آ گئے، پتہ نہیں کس کی ہے۔ میں نے کہا واہ کیا عجیب تمہارا تعلق ہے، 2 بوٹیوں کے پیچھے ہمیں چھوڑ گئے۔
وہ جس کو دیکھو 3 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کھانا کیا ہے؟ کوئی 2 بوٹیاں کھا لیں، کوئی تھوڑے سے چاول کھا لیے، اس کے لیے تم نے اللہ اس کے رسول کا وہ تعلق، محبت اور اس کی باتیں سب چھوڑ گئے۔ میرے محترم سامعین، یہ جو پروگرام ہے نہ کوئی سیاسی ہے نہ کوئی اور اس قسم کا ہے، یہ تو ایک خالص دعوت فکر ہے کہ ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں، ہمارا دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے، اپنے مقصد کو پہچانیں، اور وہ عظیم مقصد ہے میرے محترم سامعین، مولا کے ساتھ جڑنا۔ اگر آپ دنیا سے اپنے مولا کو لے گئے اور اس کی محبت کو لے گئے، منزل پا گئے، کامیاب ہو گئے آپ، اور اگر مولا کو نہ لیا پھر اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے دھرتی کے اوپر۔ قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ایک مرتبہ بھیجو، مجھے پتہ ہی نہیں چلا 60 سال ایسے ہی گزر گئے، 100 سال ایسے ہی گزر گئے، ایک مرتبہ بھیجو، پھر دیکھو ہم کیسے عبادت کرتے ہیں، پھر دیکھو کیسے تیرے ہو کے آتے ہیں، پھر دیکھنا۔ فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ حق تعالی فرمائیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے، سمجھانے والے نہیں آئے ہیں؟ جو لوگ کامیاب ہو کے آئے ان کو بھی تو یہی عمر ملی ہے، یہی 50 سال 20 سال 30 سال 60 سال، وہ اس میں کامیاب ہو کے آ گئے۔ اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتے تھے، مگر تم چاہتے ہی نہیں تھے۔ کتنی مرتبہ آپ کہتے ہیں جی آج تو اللہ نے موت کے منہ سے بچایا، ارے موت کے منہ سے بچ کر کرتوت پھر وہی ہے، پھر کون سے تم تہجد گزار بن گئے، پھر کون سے جناب تم نے گناہ چھوڑ دیے، پھر کون سے تم ولی اللہ بن گئے، وہی حرام زدگیاں، وہی نالائکیاں، وہی جو کچھ تھا اسی میں لگے رہے۔ حق تعالی موقع دیتے ہیں اور انسان خود کہتا ہے کہ مجھے موقع ملا ہے، ورنہ جو بیماری کی یلغار تھی بچنا نظر نہیں آتا تھا، جس قسم کا ایکسیڈنٹ تھا بچنا نظر نہیں آتا تھا، جس قسم کا حادثہ تھا بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ مولا نے فضل کیا ہے تو اللہ نے موقع دیا ہے تو بھائی اب سدھر جاؤ۔ تو اس لیے یہ عذر نہیں چلے گا۔ کوئی کہے گا یا اللہ میں تو بیمار ہی بہت تھا، اللہ فرمائیں گے اچھا میرے پیغمبر ایوب علیہ السلام کو بلاؤ، ان سے بھی زیادہ بیمار تھے، میرا پیغمبر تو اس بیماری میں مجھے راضی کر کے آ گیا، تیری بیماری تھی کیا؟ کوئی کہے گا یا اللہ مجھے تو حکومت مل گئی تھی، میں محلے کا کونسلر تھا ہے، میں تو ایم پی اے تھا، میں تو فلاں تھا، اور عوام کی خدمت میں لگا رہا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ کیا خلوص ہے اور کیا ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو اس لیے مجھے نماز روزے سے دوری رہی، تیری محبت سے تیرے تعلق سے دوری رہی۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میرے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلاؤ، میں نے جن کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی اور ہر مخلوق کے اوپر حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے، اصل میں جو جنت میں جنتی کو حکومت ملنی ہے اس کا نظارہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جو جنت میں ہر جنتی کو ایک خدائی چھوٹی سی ملنی ہے، حکومت ملنی ہے، اللہ نے اس کا نظارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے ذریعے انسانیت کے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا میں نے اتنی بڑی حکومت دی انسانوں پر، جنات پر، اور وہ چرندوں کی پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے، ان پر بھی ان کی حکومت تھی۔ میرا پیغمبر تو اتنی بڑی حکومت میں مجھے راضی کر کے آ گیا، اور تیری حکومت کیا حکومتی سی چھوٹی سی تھی اور تو اس میں مجھے راضی نہیں کر سکا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ بڑے عذر کریں گے جی یا اللہ یہ تھا یا اللہ وہ تھا، وہ سمجھیں گے جیسے شاید ہمارے یہاں پاکستان کی عدالتوں میں بہانے اور جھوٹ چلتا ہے، شاید وہاں بھی چل جائے۔ وہاں نہیں چلے گا، وہاں صرف سچ چلے گا، سچ، کوئی جھوٹ نہیں وہاں چلے گا۔ تو میرے محترم سامعین یہ فضول عذر ہے، اپنے مقصد کو پہچانو، اور ان آزمائشوں سے حق تعالی اپنی رحمت سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی شان رحمت ہے کہ وہ عذاب کا کوڑا دکھا کے اپنی رحمت کا امیدوار بنا رہے ہیں۔ جیسے ابا
بیٹے سے کہے نا دودھ پیو، کہتا جی میں نہیں پیتا، وہ جوتا اٹھا لیتا، ٹیپ تیری ایسی کی تیسی، پیتا کیسے نہیں ہے، ابھی تیرے 3 لگاتا ہوں نا تو تیری ہوش آ جائے گی ٹھکانے، تو وہ جلدی سے پینے لگ جاتا ہے۔ مارنا مقصود نہیں ہے، دودھ پلانا مقصود ہے۔ تو حق تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں اس لیے ڈالتے ہیں، یعنی عذاب کا کوڑا دکھا کے اپنی رحمت کا امیدوار بنا لیتے ہیں۔ اور تم نے دیکھا نہیں، جو کبھی نہ آئے مسجد میں، کوئی بیماری آئی تو پھر آ گئے ٹوپی پہنی ہوئی، دعا کرنے، نماز پڑھنے، یار بیمار ہو گئے حضرت جی آپ بھی دعا کرے، آ گئے مسجد میں۔ کسی مقدمے میں پھنسے، کسی نے بتا دیا جناب مسجد میں بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھو تو تم جناب تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اتنی لمبی سی تسبیح لی، آ گئے مسجد میں، ہے خدا نے جوڑ لیا کہ نہیں اپنی رحمت سے، ہیں جی۔ تو یہ تو اس کی شان رحمت ہے کہ وہ تکلیف میں بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے بہاروں میں ہمیں یاد نہیں کیا، خزاں میں کیا لینے آئے ہو۔ کبھی نہیں کہا کہ جوانی میں یاد نہیں کیا، بڑھاپے میں کیا لینے آئے ہو۔ کبھی نہیں کہا کہ صحت میں یاد نہیں کیا، بیماری میں کیا لینے آئے ہو۔ کبھی نہیں کہا جب باغ بہار تھے ہمیں یاد نہ کیا، اب تو ہو بھی بالکل گداگر گئے ہو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دربار میں جو آئے، جب آئے، جس حال میں آئے، میں اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں۔ یہ اس کی شان رحمت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے 5 پرچے ہیں۔